الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معرفہ کی لاسٹ قسم بیان رہ گئی ہے منادہ، ہے نہیں؟ باقی سب ہو چکی۔ منادہ کے بارے میں بیان کریں گے کہ منادہ کس لیے لایا جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْمُنَادَى فَيُؤْتَى بِهِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ لِلْمُخَاطَبِ عُنْوَانٌ خَاصٌ۔ منادہ رہا اسے تو اس وقت لایا جاتا ہے جبکہ مخاطب کا کوئی خاص پتہ معلوم نہ ہو، متکلم کو کوئی خاص پتہ معلوم نہ ہو اس کا، تو اس وقت اس کو لایا جاتا ہے۔ جیسے کہ کہا گیا یا فتح یا رجل، آواز دیں گے۔ عام طور پر قاعدہ یہی ہے کہ منادہ کو اس وقت لایا متکلم کو جب تک مخاطب کے تعلق سے کوئی خاص اس کا ایڈریس کوئی نام کے ذریعے پتہ نہ ہو، تو اس وقت کیا ہے اس کو لائے جاتے ہیں۔ یا رجل یعنی یا فتح اے نوجوان، تو یہ فتح اور یہ نوجوان بس اس کا ایک حلیہ نظر آ رہا ہے کہ انسان میں سے اگر وہ یا امرات یعنی تو اس کا نام اگر پتہ ہوتا نام کے ذریعے لاتا تو وہ علم میں چلا جاتا کیا ہے۔ تو منادہ کو اس کو وقت لایا جاتا ہے جبکہ مخاطب کو اس کا کوئی خاص پتہ معلوم نہ ہو، اور غرض اس کو کیا ہوتی ہے توجہ سے اس کو مخاطب کی توجہ طلب کرنا ہوتی ہے منادہ کے ذریعے مخاطب کی توجہ طلب کرنے آتی ہے، تو اس کو لایا جاتا ہے عنوان عام کے ساتھ۔ عنوان عام ہے نا یہاں پر، یا فتح سب کو شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر عنوان عام کے ساتھ اس لیے لایا جاتا ہے کہ عنوان خاص اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا نام یا وغیرہ، تو رام منادہ تو اس وقت لایا جاتا ہے جبکہ مخاطب کو متکلم کو مخاطب کو کوئی خاص پتہ معلوم نہ ہو، جیسے یا رجل یا فتح۔ وقد یؤتی بہ للاشارۃ الی علۃ ما یطلب منہ، اور کبھی کبھی منادہ کو لایا جاتا ہے اشارہ کرنے کے لیے الی علۃ ما، ایسی علت کی طرف جو اس سے مطلوب ہے۔ اس منادہ کو کس نے لایا جاتا ہے؟ اشارہ کرنے کے لیے ایسی علت کی طرف جو اس سے مطلوب ہے، یا ہم سے جو اس سے ہم طلب کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس سے ہماری توجہ مطلوب نہیں ہے کہ آگے کہ مخاطب کی توجہ طلب کرنا، بلکہ ہمارا جو یہ کام ہمارا مقصود ہے وہ اس لیے لا رہے ہیں۔ جیسے کہا جائے یا غلام احضر الطعام، اے غلام کھانا حاضر کر، تو یہاں پر کیا ہے مقصود؟ علت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہاں پر بتانا چاہ رہا ہے کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، تو ان کو بتانا چاہ رہا ہے کہ میرا کہ خادم ہے، خادم کا کام کس لیے ہے؟ خادم کہ وہ کھانا لانے کے لیے بنا ہوا ہے، کام کرنے کے لیے بنا ہوا ہے۔ یہ یا خادم اسرج الفرس، اے خادم گھوڑے کو لگام لگا، تو یہاں پر بھی بتانا چاہ رہا ہے اپنے آنے والوں کو کہ جو ہے کہ یہاں پر یہ اس کا ایک خادم ہے جس کا کیا ہے خادم یہ اسی لیے بنا ہوتا ہے کام کاج کے لیے، اس کا ہاں تو میں ایسے کو حکم دے رہا ہوں اس چیز کا جو اس کے لیے بنا ہوا ہے۔ تو اشارہ کبھی کبھی لایا جاتا ہے اشارہ کرنے کے لیے ایسی علت کی طرف جو اس سے مطلوب ہوا کرتی ہے۔ تو اس ندا میں جو ہے اس عنوان سے اشارہ ہے کہ یہاں پر کہ کھانے کو حاضر کرنا طلب کرنا ہے، اور گھوڑے کو لگام کو طلب کرنا ہے، اور کس سے؟ خادم سے، جو کہ کیا ہے ان کو لگانے کے کیا علت اور سبب ہے کہ یہ اسی لیے بنا ہے کہ اس سے کام لیے جائیں کھانا پیش کرنے کو۔ تو یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وقد یؤتی بہ لاشارۃ الی علۃ ما، اور کبھی کبھی منادہ کو لایا جاتا ہے اشارہ کرنے کے لیے ایسی علت کی طرف ما یطلب منہ جو اس سے طلب کی جا رہی ہے۔ جیسے یا غلام احضر الطعام، اے غلام کھانا حاضر کر، و یا خادم اسرج الفرس، اے خادم گھوڑے کو لگام لگا۔ او لغرض یمکن اعتبارہ ہا ہنا، یا کبھی کبھی منادہ کو لایا جاتا ہے اس غرض کے لیے جس کا یہاں اعتبار کرنا ممکن ہو، جس کا یہاں اعتبار کرنا ممکن ہو، تو اس غرض کے لیے لایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ندا کے بیان میں پورے تفصیل سے آپ نے پڑھا، کیا پڑھا؟ یہ صفحہ نمبر اس پہ ندا کے معنی جو ہے معنی غرض کے لیے لے آئے تھے۔ دوسری جیسے کہ کائے کے لیے زجر و توبیخ، یعنی زجر و توبیخ کے اغراء کے لیے، تحیر کے لیے تزجر ہیں، ایا منازل سلمہ تحسر افسوس کے لیے لائے جاتے ہیں، ہے نہیں؟
اور غیر یہ سب چیزوں کے لیے لایا جاتا منادا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی ایسی ہے کہ یا اس غرض کے لیے جن کا اعتبار کرنا یہاں پر ممکن ہو جو ندا کے بیان میں گزر چکا. مما ذکر فی البیان ندا، جو ندا کے بیان میں گزر چکا، انشاء کی بحث میں گزر چکا، اس کے پورے طور پر احکام ہے. یا رجل اور یا فتح اشارہ کرنے کے لیے حصے اس عام عنوان کے حصے معینہ کی طرف. تو یہ یا فتح یہ ہو گیا کہ ایک حصہ معینہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوا، لیکن یہ عام طور پر اس کا یہی ہے کہ مخاطب کو جب تک متکلم کو مخاطب کے بارے میں کوئی خاص معلوم نہ ہو، کوئی پورا پتہ، تو اس طور پر کیا ہے منادا کو لایا جاتا ہے. کہ یہاں پر اگر اس کو خاص پتہ ہوتا تو نام کے ذکر کرتا ہے نہیں. تو یہاں پر جب تک نہ معلوم ہو تو اس وقت لاتے ہیں کہ منادا کو متکلم کو جب تک مخاطب کے کوئی خاص پتہ معلوم نہ ہو تو اس وقت اس کو لایا جاتا ہے. جیسے یا رجل یا فتح، اور کبھی اشارہ کرنے کے لیے ایسی علت کی طرف جو اس سے مطلوب ہوتی ہے، جیسے یا غلام حضر الطعام یا خادم اسرج الفرساں. تو یہاں پر جو ہے اس میں لایا گیا ہے ندا اس عنوان میں اشارہ کرنے کے لیے کہ کھانے کو حاضر کرنے طلب کرنا ہے اور گھوڑے کو لگام لگانا مقصود ہے. یا لایا جاتا ہے ایسی غرض کے لیے جن کا اعتبار کرنا یہاں ممکن ہو، جس کا بیان ندا کے بیان میں گزر چکا، انشاء کے بیان میں گزرا نہیں پیچھے. وَأَمَّا النَّكْرَةُ، یہاں سے لاسٹ معرفہ کی پوری تفصیل ہو گئی. اب نکرہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ نکرہ کس لیے لایا جاتا ہے. وَأَمَّا النَّكْرَةُ فَيُؤْتَى بِهَا إِذَا لَمْ يُعْلَمْ لِلْمَحْكِيِّ عَنْهُ جِهَةُ التَّعْرِيفِ. اور رہا نکرہ تو اسے اس وقت لایا جاتا ہے جبکہ محکی سے مراد مسند لے، جبکہ مسند لے کے تعلق سے کوئی جہت تعریف معلوم نہ ہو. جہت تعریف کیا تھی؟ مثلا اس کا عالم بھی معلوم نہ ہو، ہے نہیں. جہت تعریف کا معلوم نہ ہو، جیسے یعنی صلہ کے ذریعے کوئی ایسی چیز جو اس کو متعین کر دے، عالم صلہ وغیرہ، جو پیچھے معرف باللام کی جو ساری صورتیں بیان کی معرفہ بنانے کی، اب اسے اس میں سے کوئی چیز پتہ ہی نہیں ہے اسے، تو ایسی صورت میں کیسے لائیں گے؟ نکرہ کو لائیں گے. اگر وہ ہوتی تو وہ معرفہ بنا دیتے. تو کہہ رہے ہیں جب تک کہ مسند لے کے بارے میں کوئی جہت تعریف کی وجہ، تعریف کے جو اسباب ہیں، معرفہ بنانے کی جو قسمیں ہیں، وہ کوئی بھی اسے معلوم نہ ہو تو اس وقت اس کو لاتے ہیں نکرہ کو لاتے ہیں. وَأَمَّا النَّكْرَةُ فَيُؤْتَى بِهَا إِذَا لَمْ يُعْلَمْ لِلْمَحْكِيِّ عَنْهُ جِهَةُ تَعْرِيفٍ. رہا نکرہ تو اسے اس وقت لایا جاتا ہے جبکہ مسند لے کے بارے میں کوئی معرفہ بنانے کی جہت یا سبب کوئی معلوم نہ ہو. جیسے کہا جائے جا ہا ہنا رجل، یہاں ایک مرد آیا تھا، یہاں ایک مرد آیا، تو آپ اس وقت کہتے ہیں کب؟ اذا لم يعرف ما يعینہ، یا اس وقت کہیں گے جب آپ کو نہ جان سکے، جبکہ اس کے بارے میں نہ جانا جا سکے ایسی چیز جو اس کو متعین کر دے. یعنی علم بھی معلوم نہیں آپ کو، کہہ دیتے نام لے دیتے اس کا تو متعین ہو جاتا. یا آپ صلہ و موصول صلہ کے ذریعے ایسا آدمی آیا، یہ خوبیاں وغیرہ، تو بہرحال جو 7 اسباب جو معرفہ بنانے کی، ان میں سے آپ کو کوئی بھی چیز معلوم نہیں ہے تو آپ ایسی صورت میں کیا لائیں گے؟ نکرہ کے لائیں گے. جبکہ ایسی چیز معلوم نہ ہو جو اس کو معین کر دے، جیسے عالم صلہ وغیرہ، یہ دوسری قسمیں ہیں. وقد، تو یہ اس وقت کیا لاتے ہیں؟ نکرہ کو لاتے ہیں. وقد یوتا بها لاغراض اخرى، اور کبھی کبھی دوسرے غرضوں کے لیے نکرہ کو لایا جاتا ہے. اور کبھی کبھی جو ہے نکرہ کو لایا جاتا ہے، یعنی اس بات کا کبھی تجاہل عارفانہ کرنے کے طور پر. کیا لاتے ہیں؟ تجاہل عارفانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب جان تو رہے ہم، لیکن ہم پھر بھی انجان بن رہے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے، حالانکہ پتہ ہے. کیوں چھپا رہا ہے؟ کوئی مقصد ہے. جیسے
تو کہ حالانکہ آپ اس سے کیا کر رہے ہیں کہ آپ اس کو جانتے نہیں ہیں. جیسے کہ حل تدلکم علی رجل ینبئکم، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں ایسے مرد کو جو تمہیں خبر دیتا ہے. یہاں آیا حل تدل علی رجل، اب یہاں رجل نکرہ لائے اس کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معنو علیہ السلام کانا اشہر عندہ من الشمس. تو یہ دیکھیے کیا یہاں پر آیا، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں ایسے بارے میں جو تمہیں خبر دے. تو دیکھیے یہاں پر ایک آدمی کہہ رہا ہے ایسے مرد کے بارے میں نہ بتا دوں، جبکہ یہ رجل سے مراد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو نکرہ لایا گیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک سورج سے زیادہ مشہور تھے، لیکن وہ کیا کرا انہوں نے تجاہل آرانے کے طور پر کہ نکرہ لایا کہ گویا کہ وہ ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہے نہیں کہ عام آدمی کی طرح ہیں. تو کبھی کبھی تجاہل عارفانہ کے طور پر بھی نکرہ کو لاتے ہیں. تو جب کہ آپ کو اس کو معلوم نہ ایسی چیز جو اس کو معین کر دے جیسے کہ علم، یا نہ جانی جائے ایسی چیز جو اس کو معین کر دے جیسے علم ہے یا صلہ ہے یا جیسی چیزیں ہیں. وقت یوتا بھی لاغراض اخرى، اور کبھی کبھی نکرہ کو لایا جاتا ہے دوسری غرضوں کے لیے، کیسے قد تکثیر و تقلیل، قلت اور کثرت کو بیان کرنے کے لیے، قلت اور کثرت کو بیان کرنے کے لیے. کہ تنوین کس کے لیے ہوتی ہے؟ کبھی بطور تعظیم ہوتی ہے اور کبھی بطور تحقیر. یہ پڑھے نا آپ نے، کبھی تنوین کو لایا جاتا ہے تعظیم کے لیے، کبھی بطور تحقیر لایا جاتا ہے. جیسے کہ لے فلان مالن، فلاں کے پاس مال ہے. اب یہ مالن میں جو تنوین ہے کس لیے ہے؟ کثرت کے لیے. اے مالن کثیر، فلاں کے پاس بہت زیادہ مال ہے. کیا ہے؟ وردوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی خوشنودی بڑی چیز ہے. اللہ کی خوشنودی بڑی چیز ہے. اے مال کثیر وردوان قلیل، یعنی اس کے بعد فلاں کے بعد بہت زیادہ مال ہے اور تھوڑی سی خوشنودی. اللہ کی زیادہ خوشنودی، تھوڑی سی خوشنودی بھی اگر کسی کو مل جائے تو کیا ہے؟ انسان کے لیے بڑی چیز ہے. تو دیکھیں تھوڑا فرق ہے اس میں. یہ جو ہے رضوان جو ہے نکرہ لایا گیا وہ، اور یہاں پر تو رضوان میں جو نکرہ لانا یہ کس لیے ہے؟ اول میں کثرت کے لیے ہے، پہلے میں جو ہے کثرت کے لیے مال میں. ہاں لے فلان مالن، مالن میں جو مالن میں یہ لایا گیا تقلیل کے کہہ رہے ہیں کہ تکثیر کا معنی کرنے کے لیے ہوتا ہے، تکثیر یا قلت کے لیے. جیسے لے فلان مالن اور رضوان من اللہ اکبر، تو جو مالن میں جو نکرہ لائے گئے ہیں یہ کثرت پر دلالت کرنے کے لیے ہیں، اور رضوان میں جو تنوین لائے گئے ہیں وہ قلت پر دلالت کرنے کے لیے ہیں، جو کہ مقام اس کا تقاضا کرتا ہے. یعنی اور نکال کے بھی دکھایا اے مال کثیر و رضوان قلیل، یعنی بہت زیادہ مال ہے فلاں کے پاس اور کیا ہے؟ تھوڑی سی خوشنودی. کیا ہے؟ یہ بہت بڑی چیز ہے. انسان کو زیادہ خوشنودی مل جائے تو کیا مقام ہے، لیکن تھوڑی سی مل جائے کیا ہے؟ بہت بڑی چیز ہے. لیکن یہاں پر تھوڑا فرق کر دیں گے کہ تعظیم یہ کیا ہے، فرق تعظیم اور تکثیر اور اس کے درمیان فرق کریں گے. تو یہ ہو گیا رضوان من اللہ اکبر اے مال کثیر و رضوان قلیل. تو مال کثیر یہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ کمیت وغیرہ سے تعلق رکھتا ہے. نہیں یہ تکثیر جو ہے کمیت کی طرف رکھتی ہے مقدار وغیرہ میں، اور یہ آگے آ بھی رہا. چلیں وہ تکثیر و تعظیم و تحقیر، کبھی کبھی تنوین کو لاتے ہیں کس کے لیے؟ تعظیم اور تحقیر کے لیے. جیسے یہ شعر آ رہا ہے، پہلے اس کو تھوڑا سمجھ لیں. دیکھیں تعظیم اور تحقیر، تعظیم اور تحقیر میں کیا فرق ہے؟ تعظیم اور تحقیر میں فرق، تعظیم اور تکثیر کے درمیان فرق یہ ہے کہ تعظیم جو ہے یہ اس کا جو تعلق رکھتی ہے رفع شان، بلندی شان، عظمت شان سے تعلق ہوتا ہے. اس کا کیا ہوتا ہے؟ عظمت شان سے. اور تکثیر کے تعلق ہوتا ہے یہ لوٹتی ہے کمیات، یہ تعلق یہ عدد وغیرہ شمار میں ہوتا ہے. کس میں ہوتا ہے؟ تکثیر ہے اس کے اندر، ہے نہیں، یہ شمار کرنے والی کمیات کی طرف لوٹتی ہے. اور اسی طرح اس کے جو مقابل ہیں تحقیر اور تقلیل. تحقیر اور تقلیل میں کیا فرق ہے؟ کہ تحقیر جو ہے یہ اس کا تعلق ہوتا ہے ذلت وغیرہ سے، تعظیم کا تعلق کیسے ہوتا ہے؟ رفع شان اور عظمت سے، یعنی رفع شان اور عظمت سے ہوتا ہے. رفع شان اور عظمت سے ہوتا ہے. اور تکثیر کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مقدار سے ہوتا ہے، کمیت وغیرہ سے ہوتا ہے. اور یہ مقداریں ہوتی ہیں گننے وغیرہ میں آتی ہیں. اور اسی طرح ان کے جو مقابل ہیں تحقیر اور تقلیل، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ تحقیر کا تعلق ہوتا ہے اہانت اور ذلت سے،
اور مرتبے کی کمی کی مرتبے کی گھٹیا پن، یعنی مرتبہ اس کا جو ہے خسیس آدمی ہے، تو تعظیم کا تعلق عظمت شان سے ہوتا ہے، اور تحقیر کا تعلق اہانت سے ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے کون سا تقلیل، یہ اس کا تعلق افراد کی قلت اور اجزا سے ہوا کرتا ہے، یعنی یا تو یہ حقیقتاً ہوگا یا تقدیراً ہوگا۔ جیسے حقیقتاً ہو، جیسے کہ کیا کہا جائے، ارے مال کثیر میں جیسے حقیقتاً دکھتے ہیں نا، ہاں، قلت یا افراد اور تقدیراً ہو جیسے کہ رضوان من اللہ اکبر، تو اللہ کی خوشنودی، یہ کیا ہے، کس سے تعلق رہے گا اس کا نام، یہ تقدیراً ہے، اس کا قلت وغیرہ سمجھ میں احساس میں نہیں آتی، اس کی دیکھنے میں نہیں آتی، تو اس کا تعلق کس سے، تقدیراً سے، اللہ کی خوشنودی یہ تقدیراً ہے، تو ہوگا کہ قلت کا تعلق کبھی ہوگا تحقیق سے ہوگا، اور کبھی کیا ہوگا، تقدیراً ہوگا، تو دونوں میں فرق ہو گیا۔ تعظیم کا تعلق کس سے ہوتا ہے، رفع شان، اور تحقیر کا تعلق اہانت اور توہین سے ہوا کرتا ہے، اور تقصیر کا تعلق کمیت سے ہوتا ہے، یہ مقدار اور اعداد وغیرہ میں ہوتی ہے، اور تقلیل کا تعلق افراد کی قلت اور اجزاء کی طور ہوتا ہے، ہو گیا نہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی تنوین کو لایا جاتا ہے تعظیم اور تحقیر کے لیے، جیسے کہہ رہا شاعر، لہو حاجب عن کل امر یشینہ ولیس لہ عن طالب العرف حاجب، محل شاعر دونوں حاجب ہیں، کیا ہیں، حاجب ہیں، پہلے میں حاجب عظیم، یہ حاجب کا تعظیم کے لیے تنوین، اور دوسرے میں حاجب قلیل، یہ تحقیر کے لیے، ادنا حقیر، سمجھے نہیں، معمولی بھی حاجب نہیں ہے، حاجب ہے روکنے والا، رکاوٹ۔ شاعر کہنا چاہتا ہے یعنی میرا ممدوح اتنی بلندی کو پہنچا ہوا ہے اور اتنی ذات میں ہے کہ ادنا سے بھی جو شبہ والی چیزیں ہوتی ہیں، یا جو چیز ایسی جو اس کو عیب دار کر دے، ان سے بھی یہ بچتا ہے، اور ہر ایسی چیز جو اسے عیب دار لگانے والی ہو، ہر ایسی چیز جو اسے عیب دار بنانے، اس سے بھی روکنے والا ایک بڑی رکاوٹ موجود ہے اس کے پاس، کیا ہے، تو اس میں کس تعظیم ہوگی نا، بڑی رکاوٹ موجود ہے کہ ہر ایسے کام سے جو اسے کیا کرے، داغدار کر دے ممدوح کو، اور یار یہ اس کو جو ہے اس کی ذات پر کوئی شبہ پیدا ہو، تو اس کو ایسی چیزوں سے روکنے والا کیا ہے، حاجب عظیم، ایک بڑی رکاوٹ اس کے پاس سامنے کیا ہے، موجود ہے۔ تو یہ حاجب کس لیے آیا، حاجب اے حاجب عظیم، ہر ایسے، لو حاجب عن کل امر یشین، یعنی اسے ایک بڑا روکنے والا موجود ہے، عن کل امر، ہر ایسے کام سے، یشین جو اس ممدوح کو عیبدار کر دے، ولیس لہ عن طالب العرف حاجب حقیر، اور بھلائی، عرف مانے بخشش کے طلبکار کو کوئی بھی حقیر بھی طلب کیا ہے، حقیر بھی رکاوٹ موجود نہیں ہے، بخشش کے طلبکار کو، بخشش کے طلب کرنے والے کو روکنے کے لیے کیا ہے، کوئی بھی حقیر و فقیر یا کوئی بھی معمولی سا جو ہے رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کوئی بھی، چاہے بڑی برائی ہو چاہے چھوٹی برائی ہو، ہر دونوں برائیوں سے روکنے والا اس کے پاس ایک حاجب عظیم ہے، اس کو کوئی بھی چیز عیب دار نہیں کر سکتی۔ لیکن بخشش کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ احسان کرنا، اتنا احسان کرتا ہے کہ چاہے معمولی ہر فرد اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے اس کے پاس، ہاں، تو یہاں پر اس کے پاس کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے اس کے پاس۔ تو یہاں پر حاجبن میں جو تعظیم ہے پہلے والے میں بطور تعظیم، اور دوسرے والے میں تاخیر ہے۔ والحاجب لہو حاجب عن کل امر یشین، یعنی اس کے لیے حاجب عظیم، اے حاجب عظیم، تنوین تعظیم کے لیے لائیں گے، یعنی اس کے لیے ہر ایک ایسا بڑا روکنے والا ہے ہر ایسے کام سے جو اسے عیبدار کر دے، یعنی ولیس لہ عن طالب العرف حاجب، اور بخشش کو روکنے والا کوئی معمولی سے بھی روکنے والا نہیں ہے، بخشش کے طلب کرنے والے کو اس ممدوح کے پاس آنے سے کوئی بھی معمولی سے بھی روکنے والا نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر حاجب معروف احسان، یعنی یہاں جو ہے دونوں چیزیں آئیں، تنوین تعظیم کے لیے بھی ہے اور تحقیر کے لیے بھی ہے۔ تو
یہ اس میں کیا ہے، ممدوح کی تعظیم بیان کرنا مقصود ہے کہ ممدوح اتنی بلندی کو پہنچا ہوا ہے کہ وہ اس کے اندر نہ وہ بڑے بڑے برے کاموں سے بچتا ہے، چھوٹے کاموں سے بھی بچتا ہے، کوئی اس کے چھوٹی سی بھی برائی اس کے تک نہیں پہنچ سکتی. لیکن جب بخشش و احسان کرنے پر آتا ہے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، سب آتے رہتے ہیں اس کے پاس. تو حاجب عظیم بھی نہیں ہے، کیا ہے اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں، حاجب حقیر بھی نہیں ہے، کوئی بڑا ادنا سے بھی روکنے والا نہیں ہے اس کے پاس آنے سے. تو یہاں پر تعظیم بطور تحقیر ہو. والعموم بعد النفی، اور کبھی کبھی نکرہ کو لاتے کس لیے؟ نکرہ کے بارے میں بیان فرمایا جا رہا تھا کہ نکرہ کو کب کب لاتے ہیں، نکرہ کو لانے کے فائدے کیا ہیں. تو فرمایا نکرہ کو کبھی تعظیم کے لیے لاتے ہیں، کبھی تحقیر کے لیے لاتے ہیں. ان میں سے ایک مثال دی لہو حاجبا کل امر یشینہ. اب یہاں پر بیان فرما رہے ہیں نکرہ کبھی عمومیت کے لیے آتا ہے. نکرہ تحت نفی کے بعد فائدہ آئے تو عمومیت کا فائدہ دیتا ہے. یعنی نکرہ اگر نفی کے بعد واقع ہو تو ہر فرد سے نفی ہو جاتی ہے. جیسے کہ یہاں فرما رہے ہیں ما جانا من بشیر، تو یہاں محل استاد بشیر ہے جو کہ تحت نفی واقع ہے، ما جانا کے بعد نفی کے بعد واقع ہے. تو یہاں پر اب ہر فرد کی نفی کرنے کے لیے آیا، اور معنی یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی خوشخبری دینے والا نہیں آیا، تو ہر فرد سے نفی کرنے کے لیے آیا. تو یہاں بشیر محل استاد ہے جو کہ تحت نفی واقع ہے. فرماتے ہیں وَإِنَّ النَّكْرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفِي تَعُمُّ، اس لیے کہ نکرہ جو تحت نفی عمومیت کا فائدہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے بشیر کے ہر فرد سے نفی ہو رہی ہے کہ کوئی بھی بشارت دینے والا نہیں آیا. چوتھی صورت فرما رہے ہیں کہ نکرہ کو کبھی لاتے ہیں، کبھی کبھی اس سے فرد معین یا فرد نوع کا ارادہ مقصود ہو. کبھی کبھی نکرہ کو لاتے ہیں کہ اس سے مقصود ہوتا ہے کہ فرد معین یا کسی نوع معین کا ارادہ مقصود ہو تو بھی نکرہ کو لایا جاتا ہے. جیسے فرما رہے ہیں واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ تعالیٰ نے ہر چلنے والے کو جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا. تو یہاں وحدت نوعیت بھی مراد، فرد معین بھی مراد ہو سکتا ہے اور نوعی بھی مراد ہو سکتا ہے. اگر فرد معین مراد لیں تو یہاں الگ تشریح کریں گے، اور فرد نوعیت مراد لیں تو الگ تشریح کریں گے، اور فرد معین مراد لیں تو الگ تشریح کریں گے. تو یہاں پر آیت کریمہ میں دابہ اور ما یہ دونوں نکرہ ہیں، اور دونوں نکرہ یہاں پر فرد معین بھی مراد لے سکتے ہیں اور وحدت نوعیہ بھی مراد لے سکتے ہیں. اور اگر یہاں پر ہم مراد لیں وحدت شخصی مراد لیں، وحدت شخصی یعنی فرد معین مراد لیں، تو اب اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے پیدا فرمایا، یعنی اس کے باپ کے نطفے سے پیدا فرمایا. اور اگر ہم وحدت شخصیہ وحدت نوعیہ مراد لیں تو اب اس کا مفہوم مطلب یہ نکلے گا کہ ایک نوع کو یعنی نطفے کو ایک خاص نطفے سے پیدا فرمایا، یعنی انسان کو انسان کے نطفے سے، جانور فرس کو فرس کے نطفے سے، کتے کو کتے کے نطفے سے پیدا فرمایا. تو اس طرح سے وحدت نوعیہ بھی مراد ہوگی. تو یہاں پر جو ہے نکرہ کو لایا گیا ہے لفظ دابہ اور لفظ ماں کو، اور ان دونوں کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی فرد معین یا فرد معین یا نوعیت کا ارادہ کیا جائے. اور کبھی پانچویں صورت فرما رہے ہیں کہ نکرہ کو کبھی لایا جاتا ہے معاملے کو پوشیدہ رکھنے سے، یعنی مخاطب سے ہم معاملے کو پوشیدہ رکھنا چاہ رہے ہیں اور مخاطب کو تنبیہ کرنا کسی چیز پر، اور تاکہ اس کو پتہ چل جائے. لیکن جس نے ہمیں جس کے بارے میں ہمیں کہنا ہے کہ اس نے فلاں نے کہا ہے، تو ہم اگر اس کا نام نہیں لیں گے تاکہ مخاطب اس سے تکلیف نہ دے، صرف مخاطب کو تنبیہ ہو جائے گی اور کام بھی پورا ہو جائے گا. اگر ہم اس کا نام لے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ مخاطب اس کو تکلیف دے دے، تو اس لیے جو ہے وہاں پر اس کا نام علم وغیرہ ذکر نہیں کرتے. مثلا جیسے کہہ رہے ہیں قال رجل انک ان حرفت عن الصواب، ایک مرد نے کہا کہ آپ درست راستے سے ہٹ گئے. تو یہاں لفظ رجل محل ارشاد ہے کہ یہاں رجل لایا، ایک مرد نے کہا، اور آپ مخاطب کسی اپنے مخاطب سے کہہ رہے ہیں ارے آپ تو راہ راست سے ہٹ گئے، ایک مرد نے کہا. تو اب یہاں رجل کی کوئی صفت بیان نہیں کی ہے، نہ نام لائے. یہاں پر مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنا مخاطب ہے اس کو بتا دیں کہ آپ جو ہے کچھ غلطی کر رہے ہیں اور راہ راست سے ہٹ گئے. تو اب اس کو فوراً تنبیہ بھی ہو جائے گی اور وہ جو ہے اپنا آگاہ ہو جائے گا. اور اگر آپ اس کی جگہ رجل کی جگہ مثلا زید کہہ دیتے ہیں، زید نے کہا آپ راستے سے ہٹ گئے، تو اب ہو سکتا ہے کہ مخاطب کی طرف سے اسے تکلیف پہنچ جائے. وہ کہتا ہے اچھا زید نے میرے بارے میں یہ کہا ہے، تو اب وہ بعد میں زید کو تکلیف دے سکتا تھا. تو یہاں آپ نے اس کا نام کو ذکر نہیں کیا اور نکرہ کی صورت میں رکھا گیا، اگرچہ آپ کے ذہن میں ہے وہ آدمی، لیکن مخاطب کو نہیں بتانا چاہ رہے تاکہ مخاطب کی طرف سے اسے تکلیف نہ پہنچے. تو نکرہ کو کبھی کبھی لاتے ہیں مخاطب سے معاملے کو پوشیدہ رکھنے کے لیے. یہاں لفظ رجل محل ارشاد ہے، جو رجل کو نکرہ لایا گیا، نہ کوئی وصف بیان کیا، نہ ہی علم کی صورت میں لایا گیا. مقصد یہ تخفہ اسم ہوتا، آپ نام اس کے پوشیدہ رکھ رہے ہیں
تخفی اسمہ حتی لا یلحق، ذرا آپ اسی کا نام پوشیدہ رکھ رہے ہیں تاکہ اسے مخاطب کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تخفی اسمہ حتی لا یلحق اذی، تو یہاں پر جو ہے اگر یہاں زید کہہ دیتے قال زید تو آپ اس کو ہو سکتا تھا کہ مخاطب کو تکلیف پہنچا دے۔ تو اس طرح سے یہ نکرہ کو لاتے ہیں، نکرہ کے لانے کے 5 فائدے بیان کیے گئے۔ تو ہمارے 14 باب تھا تعریف و تنکیر کے بارے میں، اور یہ اللہ کے فضل سے مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو ہے 5واں باب بیان کیا جائے گا، جو ہے الباب الخامس فی الاطلاق والتقیید۔ انشاءاللہ بعد میں اس کو ہم پڑھیں گے۔